وصال زندہ باد زندہ باد۔ آپ ذرا توجہ کریں، محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ بولنے میں بھی نہ جانے ان کو لگ رہا ہے جیسے جی ایس ٹی دینا پڑ جائے گا۔ اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ذرا ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کا مظاہرہ کریں اور بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ دیکھیں آج اس کانفرنس کو زیارت حرمین طیبین کے موقع سے منعقد کیا گیا ہے۔ الحمدللہ قاری شیر علی صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ انقریب یہ حضور کے روضے پر حاضری دیں گے اور حضور کے گنبد خضرا کی زیارت کریں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ ذرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں ان سے زیادہ پیسے والا کوئی نہیں ہے؟ کہ آپ کے علاقے میں ان سے زیادہ زمین اور جائیداد والا کوئی نہیں ہے؟ یقیناً آپ کے علاقے میں اور گرد و نواح میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے ان سے زیادہ دولت دی ہوگی، لیکن میری ایک بات آپ سن کر کے جائیں اور اسے آپ دل میں بسا کر کے جائیں کہ مدینہ لوگ پیسے سے نہیں جاتے ہیں، مدینہ وہی جاتا ہے جسے حضور بلاتے ہیں۔ پہلے آپ دل میں مدینے کا عشق بٹھائیں، پھر میرا امام کہتا ہے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان۔ پہلے دل میں اگر تڑپ ہوگی، محبت ہوگی دل میں، پھر اللہ وہاں سے انتظام کرے گا میاں جہاں سے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ غور کریں آپ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو حج یا عمرے کے لیے نکلا، حضور فرماتے ہیں اگر وہ گھر سے ارادہ کر کے نکلے راستے میں اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے، وہ اس کی طرف سے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، وہ اس کی طرف سے صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، وہ اس کی طرف سے تمام رکن کو ادا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ گھر سے نکلا ہے حج یا عمرے کے لیے، راستے میں انتقال ہو گیا، فرشتہ اس کی طرف سے تمام رکن کو ادا کرے گا، ادھر فرشتہ حج کرے گا، فرشتہ عمرہ کرے گا، یہ بندہ اپنی قبر میں ہوگا، اللہ اسے حج مقبول کا ثواب دے گا۔ ذرا غور کریں آپ، دیکھیں قاری شیر علی صاحب قبلہ جب جانے لگے تو آپ ان سے یہی کہیے گا، بس یہی، یہ نہ کہیے گا اچھی والی خجور لے کر کے آ جائیے گا، کوئی بڑھیا سی گھڑی اگر مدینے کی گلیوں میں مل جائے تو لے آئیے گا، اچھی سی ٹوپی اچھا سا جبہ لے کے آ جائے گا نہیں، یہ صرف آپ یہاں بھی پا سکتے ہیں۔ اگر آپ پیسے خرچ کریں یہ چیزیں آپ کو یہاں بھی مہیا ہو سکتی ہیں۔ آپ بس ان سے یہی کہیے گا کہ حضور کی بارگاہ میں میرا سلام کہہ دینا، حضور کی بارگاہ میں نام لے کر کے اس غلام کا سلام عرض کر دیں کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، آپ سلام عرض کریں گے۔ ہمارا یہ یقین ہے حضور آپ کو جانتے بھی ہیں، آپ کو پہچانتے بھی ہیں، آپ کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور جب یہ واپس آئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی حج سے واپس آئے یا عمرے سے واپس آئے اس کے گھر جانے سے پہلے حضور فرماتے ہیں منتیں کر کے اسے اپنے گھر لے کر کے آ جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس کے قدم تمہارے گھر کی چوکھٹ پر پڑ گئے، قدم پڑیں گے، اللہ تمہارے گھر سے تمام پریشانیوں کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جب یہ واپس آئے نا آپ ان کو اپنے گھر لے کے چلے جائیں، اگر ان کے قدم پڑ گئے آپ کے گھر میں تو آپ کے مقدر کی معراج ہو جائے گی، آپ کے گھر سے اللہ تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے گا۔ ذرا غور کریں آپ، ان قریب یہ حضور کے روضے کی زیارت کریں گے، ان قریب یہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو یہ حجر اسود کو بوسہ بھی دیں گے۔ اب ذرا توجہ کریں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مدینہ پیسہ لے کر کے نہیں جاتا ہے، مدینہ انسان کو دولت نہیں لے کے جاتی ہے۔ آپ کے دل میں اگر عشق ہو تو آپ یہ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کے لیے وہاں سے انتظام کرے گا جہاں سے آپ ہم و گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بالکل ابھی پرجن کی مثال بتاتا ہوں، بہت دور آپ کے یہاں سے میپروا قصبہ نہیں ہے، وہاں ایک بہت بڑے آرتی ہے، نام میں نہیں لیتا ہوں لیکن بس میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت بڑے آرتی ہے، اللہ نے انہیں کئی حج کی توفیق دی اور ابھی وہ بالکل قریب میں عمرہ کرنے جا رہے تھے رمضان سے پہلے، تو ان کی دکان پہ ایک بندہ رہتا تھا تو دکان کے سامنے ٹھیلا لگایا کرتا تھا۔ جب میں گیا وہاں تحریر کرنے کے لیے تو وہ رونے لگا، کہتا ہے حضرت دل میں بڑی تڑپ ہے کہ حضور کے روضے کی زیارت کر لو، دل میں بڑی تڑپ ہے کہ حضور کے روضے کو دیکھ لو، لیکن آج یہ ہمارے مالک جا رہے ہیں، مجھے اتنی توفیق نہیں ہے اور میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ کبھی میں بھی جا کر کے حضور کے روضے کی زیارت کروں گا۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ آپ دل میں گنبد خضرا کی یاد کو بٹھا لیں، آپ دل سے حضور کو یاد کریں، یقیناً ایک وقت آئے گا کہ آپ حضور کے روضے کے سامنے کھڑے نظر آئیں گے۔ واللہ میں آپ
کے سامنے کہتا ہوں منبر رسول پر بیٹھ کر کے کہ 2 ماہ گزرے ہیں اللہ نے انہیں توفیق دی ہے حضور نے انہیں بلایا ہے انہوں نے جا کر کے عمرہ بھی ادا کیا ہے حضور کے روضے پر حاضری بھی دی ہے اور جا کے گنبد خضرا کا دیدار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت زیارت حرمین شریفین کانفرنس حضرت علامہ ارشد رضا ثقافی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد. ذرا توجہ کریں بس میں آپ کو یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں یہ میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ زیورات زندگی میں پھر بن جائیں گے زمینات زندگی میں پھر خرید لی جائیں گے مکانات پھر بن جائیں گے لیکن اگر آپ نے دنیا میں سب کچھ دیکھا مدینہ نہیں دیکھا تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا. حضور فرماتے ہیں زندگی میں اگر تم نے سب کچھ دیکھا مدینہ نہیں دیکھا تو تم نے کچھ نہیں دیکھا. حضور فرماتے ہیں زندگی چاہے جہاں جیو لیکن اگر ممکن ہو تو مرو آ کر کے مدینے میں. حضور فرماتے ہیں مدینے میں مرو گے کل قیامت کے دن میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے تمہیں اپنے ساتھ جنت میں چلا. ذرا غور کریں آپ ایک مثال آپ سنیں اور آپ اس بات کو بالکل ذہن کو حاضر رکھ کے سماعت کریں ذہن میں بٹھائیں اور یہ ارادہ اور تہیہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد دعائیں کریں گے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. ذرا غور کر لیں آپ دیکھیں میں ہندوستان کی بات کرتا ہوں جس ملک عزیز میں ہم اور آپ رہتے ہیں. دیکھیں یہ ملک ہندوستان ہے اور ہمارا اور آپ کا عزیز ملک ہے کیوں نہ ہو اس لیے کہ ہم پیدا یہاں ہوئے ہیں ہمارے آباء و اجداد یہاں پیدا ہوئے ہیں آج ان کی قبریں یہاں کے قبرستان میں ہیں ان کی ہڈیاں یہاں کی مٹی میں مل کر کے چوروں بن چکی ہے. دیکھیں یہ ہندوستان ہے اس سے ہمارا آپ کا بہت پرانا تعلق ہے. بات آ گئی ہے تو آپ سن لیں. دیکھیں اسلام کے جو سب سے پہلے پروفٹ ہیں سب سے پہلے نبی ہیں اور ہمارے اور آپ کے آبا جن کو ہم اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اللہ نے جب ان کو دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں یہی ملک ہندوستان ہے اور ملک ہندوستان کی پہاڑی ہے جس کو سرندیپ کہتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے اور دنیا کے سب سے پہلے انسان کے قدم اگر کسی زمین پر پڑے ہیں تو وہ ملک ہندوستان ہے. ذرا دیکھیں توجہ کریں آپ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ملک سے بڑی محبت کیا کرتے تھے جن کا کلمہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں. ذرا غور کر لیں کئی بات آ جائے گی تو پیش کر دینا آپ غیروں کے سامنے کہ یہاں سے ہمارا تعلق 2-4 سالوں کا نہیں ہے کئی ہزار سال پرانا تعلق ہے. ہمارے جو نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام ان کے قدم پڑے ہیں تو پہلے ہندوستان کی سرزمین پہ پڑے اور پوری کائنات میں اگر زمین پر سب سے پہلے کہیں اذان دی گئی ہے تو ملک ہندوستان میں دی گئی ہے. یعنی زمین پر اگر سب سے پہلے کہیں اللہ کا نام بلند کیا گیا ہے تو ہندوستان میں کیا گیا ہے. اب ذرا توجہ کریں آپ اللہ کے نبی ہیں اور حضور اکثر نماز میں اپنے چہرے کو نماز کے بعد داہنی جانب کر کے دعا کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی جب آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے چہرے کو آپ داہنی جانب کر کے دعا کیوں کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا سنو اس لیے کہ داہنی جانب ملک ہندوستان ہے اور ہندوستان سے مجھے وفا کی خوشبو آتی ہے. حضور نے فرمایا تھا داہنی جانب ہندوستان ہے اور ہندوستان سے مجھے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن. اب ذرا توجہ کریں غیر منقسم ہندوستان کی بات میں کرتا ہوں. غیر منقسم ہندوستان میں 2-3 ملک اور ہیں جو اس وقت ہندوستان میں. ذرا دیکھیں آپ امریکہ کا ایک صدر گزرا ہے جس کا نام ہے صدر جانسن. اب آپ توجہ کریں جا کر کے آپ اسے گوگل کر لیجئے گا سرچ کر لیجئے گا کیا نام ہے صدر جانسن. وہ ہندوستان آیا تھا. ہندوستان میں جب وہ ممبئی گیا ہے اور ممبئی کے ساحل میں رات میں تقریباً 11-12 بجے وہ اپنے سرکشا گارڈ اور اپنے گنر اور اپنے جو اس کے ساتھ اس کا دستہ تھا حفاظت کے لیے ان کے ساتھ جو سمندر کی ساحل پر گیا. توجہ رکھیے گا آپ بڑی قیمتی بات میں آپ کے سامنے
عرض کر رہا ہوں جب وہ ہندوستان کے ساحل پر پہنچا ہے تو اس کی نظر پڑی ہے کہ ایک شخص ہے جو رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر کے سمندر کے کنارے کچھ کر رہا ہے. وہ اس کے قریب ہو گیا اور اس نے ترجمان کے ذریعے یعنی ٹرانسلیٹر کے ذریعے اس سے پوچھا کہ اس سے پوچھو یہ یہاں کر کیا رہا ہے. تو ٹرانسلیٹر نے اس سے ہندوستان کی زبان میں پوچھا تم اتنی رات میں یہاں کیا کر رہے ہو. تو اس نے کہا میں مچھلی کا شکار کر رہا ہوں. تو صدر جانسن نے کہا اس سے کہہ دو اتنی رات میں تم مچھلی کا شکار کر رہے ہو, اگر چاہو تو رات کے اندھیرے میں تم چوری بھی کر سکتے ہو. جب اس شخص کو یہ پتا چلا بظاہر تو وہ غریب تھا, اس کے پاس دولت تو نہیں تھی لیکن اس کے دل میں ایمان تھا. اس نے کہا میں بھوکا رہنا گوارا کر سکتا ہوں, میرے بیوی بچے بھوک سے مر جائیں لیکن میں چوری کروں یہ میں گوارا نہیں کر سکتا ہوں. اس لیے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ نبی ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, ہمیں ملاحظہ بھی کر رہے ہیں. اگر میں چوری کروں گا اس سے حضور کو تکلیف ہوگی اور حضور کو تکلیف ہو کہ میں گوارا نہیں کر سکتا ہوں. اس نے کہا میں بھوکا مر سکتا ہوں لیکن میں چوری نہیں کروں. کیا بات ہے. اور دیکھیں آپ ایمان دیکھیں, بظاہر گھر کچے ہوا کرتے تھے لیکن ایمان پکا ہوا کرتا تھا. اس نے کہا چوری نہیں کر سکتا ہوں. صدر جانسن کو بڑا تعجب ہوا. اس نے اس شخص کو اپنے ساتھ میں لیا اور اپنے ساتھ میں لے کر کے اس کی پوری فیملی کو اس نے سارا انتظام کیا. اور جب وہ ہندوستان سے واپس جانے لگا کہاں کا راشٹرپتی ہے, دیکھیں آپ امریکہ کا راشٹرپتی ہے, نام ہے صدر جانسن. اس نے اپنے ساتھ میں لیا ہے اس کی پوری فیملی کو اور لے کر کے امریکہ چلا گیا ہے. صدر جانسن خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اتنا سادہ بندہ تھا کہ اسے کھانے کی بھی تمیز نہیں تھی, اتنا سادہ بندہ تھا کہ اسے بیٹھنے کی بھی تمیز نہیں تھی. اگر میں اسے صوفے پہ کھانے کے لیے بٹھا دوں تو وہ زمین میں بیٹھ کر کے کھاتا تھا. صدر جانسن کہتا ہے وہ 1 مہینے میرے پاس رہا, 2 مہینے میرے پاس رہا. ایک دن میں نے اس سے پوچھا ذرا یہ بتا 2 مہینے کا وقت تجھے یہاں ہو گیا ہے, تو نے آج تک مجھ سے مانگا نہیں ہے, اگر تو چاہے تو میں تجھے امریکہ کی نیشنلٹی دے سکتا ہوں, یہاں کی ناگرتا دے سکتا ہوں, میں تجھے یہاں کی قومیت دے سکتا ہوں, میں یہاں کا باشندہ تجھے بنا سکتا ہوں, اگر تو چاہے تو میں تجھے یہاں کاروبار سے کر کے دے سکتا ہوں, پھر تجھے زندگی میں امریکہ سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس شخص نے کہا سنو صدر جانسن اگر آپ مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہیں اور واقعی کچھ دینا چاہتے ہیں میں آپ سے ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں وہ آپ مجھے دے دیں. صدر جانسن نے کہا کیا؟ تو اس نے کہا اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ مجھے مدینہ دکھا دیجئے, میرا ایسا انتظام کر دیجئے کہ میں زندگی میں ایک مرتبہ حضور کے روضوں کو دیکھ لو. صدر جانسن کہتا ہے مجھے اتنا تعجب ہوا کہ اس کو اپنی بھوک نظر نہیں آتی ہے, اپنے بچوں کا فیوچر نظر نہیں آتا ہے, یہ تو چاہتا ہے کہ زندگی میں مدینہ دیکھ لے. صدر جانسن نے کہا تھا آخر مدینہ کیا ہے اور مدینے میں ایسی کشش کیا ہے کہ یہ زندگی میں کچھ نہیں چاہتا ہے تو مدینہ دیکھنا چاہتا ہے. شاید صدر جانسن کو یہ پتا نہیں تھا کہ مدینہ کیا ہے, اس لیے کہ جب مدینے کی بات آتی ہے تو ہر مومن یہ دعا کرتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. مدینے کی بات آتی ہے تو میرا امام فرماتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. مدینے کی بات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو اگر دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جب مدینے کی بات آتی ہے تو ہم سب کے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں تاکہ فرقت طیبہ قلب مطمئن جاتا, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, بستی بستی قریہ قریہ, بستی بستی قریہ قریہ, بستی بستی قریہ قریہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد. ذرا توجہ کریں آپ, میں دعا کرتا ہوں سب کے لیے اللہ جتنے لوگ آج یہاں اس محفل میں بیٹھے مرد عورت بوڑھے بچے اللہ سب کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ مدینے کی حاضری نصیب فرما دے. اگر مدینہ جانا چاہتے ہیں تو بول دیں آمین, نہ جانے کب کس کی دعا قبول ہو جائے. اور آج اگر دعا قبول ہو گئی نا اللہ کی بارگاہ میں تو انشاءاللہ زندگی میں موت آنے سے پہلے ہم ایک مرتبہ حضور کے روضے کا دیدار ضرور کر لیں گے. لیکن آپ کو میں بتا کے رخصت ہونا چاہتا ہوں
ہوں, بس آخری مرحلے سے میری گفتگو گزر رہی ہے. اگر آپ کبھی حضور کے روضے پر حاضر ہو, اللہ آپ کے لیے یہ دل لائے تو جب حضور کے روضے پر پہنچے تو اس اعتقاد کے ساتھ پہنچے کہ حضور مجھے جانتے بھی ہے, حضور مجھے پہچانتے بھی ہے, اور جو بھی آج میں حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گا حضور اسے سنتے بھی ہے, اور سلام کریں آپ تو حضور جواب بھی دیتے ہیں. دیکھیں حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے, اس پر قرآن کی آیتیں شاہد ہیں. حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے, اس پر حدیث مصطفیٰ شاہد ہے, بزرگوں کے اقوال شاہد ہیں. لیکن بالکل ماضی قریب کی میں مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں, انشاءاللہ آپ کا دل مچل جائے گا کہ کس طرح ہمارے آقا و مولا اپنی قبر انور میں زندہ ہے. لیکن مدینہ شریف ہے, حضور کے روضے کے اندر کہیں کہیں سائڈ سے ایک پرندہ داخل ہو گیا ہے, ایک کبوتر داخل ہوا ہے. اب توجہ کریں آپ, کبوتر اندر تو گیا ہے لیکن نکلنے کا راستہ نہیں ملا ہے. چند دن گزرے ہیں, کبوتر اندر انتقال کر گیا ہے, مر گیا ہے. جب وہاں کے حکام کو یہ پتہ چلا ہے, وہاں کے خدام کو یہ پتہ چلا ہے, وہاں کے اراکین کو یہ پتہ چلا ہے, وہاں کے خدمتگاروں کو یہ پتہ چلا ہے کہ ایک کبوتر ہے حضور کے روضے کے اندر گیا, بالکل ماضی قریب کی بات کرتا ہوں, ابھی چند سال پہلے کی بات ہے, کبوتر اندر گیا انتقال کر گیا ہے. تو آپس میں یہ مشورہ ہوا ہے, وہاں کی حکومت نے اس پر تبادلہ خیال کیا بڑے بڑے علماء سے کہ اس کبوتر کو باہر کیسے نکالا جائے. تو وہاں کے مفتی اعظم مکہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہم میں جو سب سے زیادہ نیک ہو, جو سب سے زیادہ متقی ہو, جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو, ایسا شخص اپنے قدموں سے حضور کے روضے کے اندر جائے اور اس کبوتر کو لے کر کے سبحان اللہ, ماشاءاللہ, توجہ کریں آپ, ماشاءاللہ, توجہ رکھیں آپ. تو آپس میں جب یہ مشورہ ہوا تو لوگوں نے کہا ہم میں سے کون ہے ایسا جو اس لائق ہو کہ حضور کے روضے کے اندر جا سکے, اس کے قدم اتنے لائق ہو, اس کے ہاتھ اتنے پاک اور صاف ہو کہ وہ حضور کی قبر انور کے قریب سے کبوتر کو اٹھا کے باہر لائے. تو وہاں کے مفتی اعظم اور بڑے بڑے علماء نے یہ مشورہ دیا کہ سنو, پورے مکے میں ایسا خاندان تلاش کیا جائے جو سیدوں کا خاندان ہو, سادات کا خاندان ہو. پھر اس خاندان میں ایسے شوہر اور بیوی کو تلاش کیا جائے, یعنی ایسی عورت کو تلاش کیا جائے اور ایسے مرد کو تلاش کیا جائے جو بظاہر متقی اور پرہیزگار ہو, دیکھنے میں بھی پرہیزگار ہو, جن کی تنہائی بھی ایک سا ہو اور جو لوگوں کے سامنے بھی ایک سا رہتے ہو, نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہو, تمام گناہوں سے بچتے ہو. ایسا ایک خاندان تلاش کیا گیا ہے. پھر اس خاندان کے ایک 7 یا 8 سال کے بچے کو تلاش کیا گیا ہے جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا. اس بچے نے غسل کیا ہے, نیا لباس اس نے پہنا ہے, خوشبو اس کے جسم میں لگائی گئی ہے. توجہ رکھیں, وہ حضور کے روضے کے اندر گیا ہے اور جا کر کے اپنے ہاتھوں سے اس نے کبوتر کو اٹھایا ہے, پرندے کو لے کر کے باہر آیا ہے, اور آنے کے بعد رو کر کے اس نے پوری دنیا کے سامنے یہ آواز لگا کے کہا تھا, دنیا والوں قسم ہے اللہ کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی اپنی قبر انور میں زندہ ہے, حضور اپنے روضے میں زندہ ہے. میں گیا ہوں اور حضور کے روضے کا دیدار کر کے آیا ہوں, حضور کے چہرے کا دیدار کر کے آیا ہوں, میں حضور کے روضے میں گیا ہوں اور حضور کو دیکھ کر کے آیا ہوں. میرا ایمان کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشمے عالم سے جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, زیارت حرمین شریفین کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد. بس توجہ کریں, جو آیت میں نے پڑھی میں چاہتا ہوں اس کا ترجمہ اور تشریح کر کے گفتگو کو سمیٹ لوں. توجہ ہے آپ, اللہ قرآن میں فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب اس کا ترجمہ آپ سنیں اور اس کی تشریح آپ سماعت کریں, اور اس سے ایک پیغام ہے جو میں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو کو سمیٹ لوں گا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا, اللہ نے فرشتوں سے فرمایا, فرشتوں میں چاہتا ہوں کہ آدم کی تخلیق کروں اور زمین پر اپنے ایک خلیفہ بناؤں. فرشتوں نے عرض کیا, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں مولا, ہم تیری تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں, کیا ہماری عبادت مولا کافی نہیں ہے, کیا ہم کما حق تیری عبادت نہیں کر پاتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کی اس گزارش کو سنا, اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. جب فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ہے تو فرشتوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے. ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا, اے اللہ تو آدم کی تخلیق کرنا چاہتا ہے, زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے, اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اے اللہ ہم تیری تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں, کہ ہماری عبادت کافی نہیں
کی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ہے۔ فرشتے یہ سوچنے لگے شاید ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ آدم کی تخلیق نہ فرما، شاید اس سے اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ فرشتوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے کہ چلو اللہ کو راضی کیا جائے۔ اب آپ توجہ کریں، جہاں دیکھیں خانہ کعبہ، جہاں پر دنیا میں خانہ کعبہ ہے، اسی کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر اللہ کا ایک اور گھر ہے جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ سے 1000 سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی تخلیق فرمائی ہے۔ فرشتوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے کہ چلو چل کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کس طرح راضی کیا جائے؟ تو آپس میں یہ مشورہ ہوا ہے کہ چلو بیت معمور کا چکر لگاتے ہیں، بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ فرشتوں نے بیت معمور کی چاروں طرف گھومنا شروع کیا ہے، بیت معمور کا چکر لگانا شروع کیا ہے۔ 7 چکر فرشتوں نے لگائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ کیا کر رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ ہمیں یہ لگا کہ تو ہم سے ناراض ہے، ہم نے اس کا طواف کرنا شروع کر دیا کہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ نے فرمایا میں تم سے راضی ہوں، سنو دنیا میں جاؤ اور میرے ایک گھر کی تعمیر کرو بالکل بیت معمور کے نیچے، اور اس کا نام میں مکہ رکھوں گا۔ فرشتے آئے ہیں اور آنے کے بعد جب فرشتوں نے اللہ کے اس گھر کی تعمیر کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو کعبہ کا نام دیا ہے۔ فرشتوں نے جب تعمیر کی ہے، کعبہ مکمل ہوا ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان پر تیرا ایک گھر ہے جس کو بیت معمور کہتے ہیں، اللہ اسی کے نیچے زمین پر تو نے اپنے گھر کی تعمیر فرمائی ہے جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے۔ یہ آسمان میں ہے، زمین پہ ایک گھر کی تعمیر تو نے ہمارے ذریعے فرمائی ہے۔ اے اللہ جس کو کعبہ کہا جاتا ہے، اے اللہ تو نے اس گھر کی تعمیر کیوں فرمائی ہے؟ اب ذرا توجہ کریں، اللہ نے فرمایا فرشتوں تمہیں جب یہ اندازہ ہوا کہ میں تم سے ناراض ہوں، تم نے بیت معمور کا چکر لگانا شروع کر دیا۔ جب میرے بندے گناہ کریں گے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو یہ لگے گا کہ میرے گناہ کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہے، وہ آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، میں ان کے گناہوں کی یعنی جب بندہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے گناہ کو مٹاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ حضور کے روضے کی زیارت کرا دے، اللہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کرا دے، حجر اسود کو بوسہ دینا ایک مرتبہ زندگی میں نصیب ہو جائے۔ اس لیے کہ آپ نے دنیا میں سب کچھ دیکھا، اگر مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قاری شیر علی صاحب کے اس سفر عمرہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔